کہا پھر اس سیدہ فاطمہ نے اپنی عصمت، اپنی پاک بازی کی نگہداشت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جو حضور کی زبان سے بیان ہوا وہ یہ ہے، فحرم اللہ ذریتها علی النار، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے وطن سے پیدا ہونے والی جتنی اولاد ہے سب کو دوزخ پہ حرام قرار دے دیا۔ اور اس پر آج تک محدثین نے بڑی بڑی شروع لکھی ہے۔ بھئی حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت، اپنے حسن کردار کی حفاظت فرمائی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے بچایا ہے۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملنا چاہیے؟ یہ کہانی تو ہے نہیں، یہ سورس آف لا ہے جو بیان کر رہا ہو، اس سے کیا لا ڈیرائیو ہوگا، اس کو ایویلیویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ جناب سیدہ کو جناب سیدہ فاطمہ ہی ہو کر یہ عزت ملی ہے، ان کی اولاد کو یہ جو شان ملی ہے یہ صرف سیدہ فاطمہ کے نام پر ملی ہے؟ کہا دراصل نام ان کے کام کی غمازی کرتا ہے، نام ایسا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے۔ کسی ناکارہ انسان کا نام فاطمہ نہیں، انتہائی کارآمد عورتوں کی صفوں میں خدا کی بستی کائنات میں، نہ جنت کے اندر نہ جنت کے باہر، نہ کوئی پہلے تھی نہ آج ہے نہ آئندہ قیامت تک ہوگی نہ قیامت کے بعد ہوگی۔ کہا ان میں خوبی کیا ہے؟ کہا انہوں نے اپنی پاک بازی کی حفاظت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ان کی نسل کو یہ فائدہ پہنچا۔ ہم جو اصول فقہ کے ماہرین ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس سے تم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟ کہا یہ اصول ہے، جس وقت کوئی حکم بیان کیا جائے اور حکم کی وجہ بتا دی جائے کہ یہ حکم ہے اور اس حکم کی وجہ یہ ہے، تو پھر وہ حکم اسی تک مخصوص نہیں ہوگا بلکہ آئندہ بھی وہ نسلوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس سے فائدہ کیا نکلا؟ جناب سیدہ کی پاک بازی کا ذکر کر کے ان کی اولاد کو جنت پر حرام قرار دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دراصل حسن کردار ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ صرف اس کی ذات ہی کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کی نسلوں کو بھی پہنچتا۔ آج ملت کے نوجوان، ملت کی بیٹیاں اس نقطے کو یاد رکھیں۔ دخترارا اسوہ حسنہ بطول، جس پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا نبی پاک علیہ السلام تو مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن اب بچے کو جنم دیا ہے، بعد نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کب تک نہ پڑھے، اس کا نمونہ کہاں سے ملے گا؟ ایک ایسا ٹیپیکل اگزامپل جو فالو کیا جائے مولانا، یہ دماغ چکر کھانے لگ جاتا ہے، جمبری بندہ آدمی کر لیتا ہے سرکار اسوہ حسنہ ہے، لیکن جو سپیشیلٹی ہے جن بارے میں خواتین کی، بچہ پیٹ میں ہو، اب نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کو کیسا انسان ہونا چاہیے، اس کا نمونہ تو سرکار کی بارگاہ میں نہیں ملے گا، خاتون جنت کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ وجہ ہے کہ اس سے قلندر لاہوری نے کہا ہے، ہاں دخترارا اسوہ حسنہ بطول۔ جو عام نوع انسانی کے کام ہیں ان میں تو تمہیں سرکار کو فالو کرنا ہوگا، لیکن جو عورتوں کی سپیشیلٹی کے کام ہیں، دخترارا اسوہ حسنہ بطول۔ اے ملت اسلامیہ کی بیٹی، کائنات میں عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو مغرب کی نقل نہ کر۔ اگر یہ کوئی عزت و عظمت والا کام ہوتا تو مغربی بیٹیوں کی آبرو ہوتی۔ اور بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور میرے بھائیوں، یہ میرا پیغام ہماری بیٹیوں کو جا کے سنا سکتے ہو کہ نہیں سنا سکتے ہو؟ اگر ان کا کردار، ان کی آزادی، ان کی خوشخرامیاں، ان کا یہ کلر کریم اور لیپا پوتا، ان کی اوبسینٹی اور ان کی اریانیت، اگر یہ کوئی با مقصد چیز ہوتی تو جن کو یہ مکمل طور پر حاصل ہوئی تھی ان کو تو مارکیٹ میں عزت ملتی۔ کیوں بھئی؟ آج مغربی لڑکیوں کی عزت ہے؟ ایک عورت نے 40 خامد زندگی میں کیے، در بدر دھکے کھا رہی ہے، صبح کے وقت اس کی اور قیمت ہے، شام کے وقت اس کی اور قیمت ہے، کبھی ایک خامد گالیاں دیتا ہے، کبھی دوسرا خامد گالیاں دیتا ہے، کبھی پہلے خامد کو چھوڑ کے پچھلے خامد کے ساتھ، پچھلے سے اس سے پچھلے کے ساتھ بھاگتی پھرتی ہے۔ یہ آبرو کی زندگی ہے، یہ نہایت ذلت کی زندگی ہے۔ اس لیے ملت کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے، آخر ذہانت کوئی چیز ہے، خدا تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، انٹیلیجنٹ ہے ہماری بیٹیاں، ان کو سمجھاؤ جس آزادی کی جستجو میں تم ہو، دیکھو یہ آزادی جس قوم کو ملی ہوئی ہے اس قوم کا انجام کیا ہے۔ جس قوم کو یہ آزادیاں پوری طرح حاصل ہیں،
اگر وہ دنیا زمانے میں ذلیل ترین سوسائٹی سمجھی جا رہی ہے تو تم فیل ہونے والے طالب علموں کی کیوں نقل کرتی ہو؟ اگر نقل کرنی ہے تو پاس ہونے والی طالبات کی نقل کرو. دکھ تنارا اسوہ حسنہ بتو. اے ملت کی بیٹیوں، کبھی تم نے مائیں بننا ہے، کبھی نئی نسلوں کی مرسالہ تمہیں سمجھا جانا ہے. جس طرح سیدہ نے یادگاریں چھوڑی، آج ہم ان کی اولاد میں سے خوشی محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ ایسی ماں کے گھر اللہ نے پیدا کیا ہے کہ سوسائٹی میں آبرو مند ہیں. تم بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی خوبصورت یادگار چھوڑو. اے ملت کے نوجوانوں، شادیاں کرتے وقت پاک دامنی، طہارت، نیکی، وفا، غیرت، حیا کو معیار بناؤ تاکہ مارکیٹ میں بد کرداری کی قیمت گھٹے، اس کا کوئی دنیا میں گاہک نہ ہو، مسلمانوں کی عزت و آبرو بحال ہو. کہ جس رفتار سے مسلمانوں کی ازدواجی زندگی چل رہی ہے، یہ سیدہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور سیدۃ عالم علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف.